علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کا السلام علیکم اگین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو، عید مبارک۔ ہم اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں ولایت ٹی وی یو ایس اے کی پوری ٹیم کی جانب سے، اور یہ پروگرام محفل ولایت آپ کی خدمت میں ولایت ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اور آج عید کا دن ہے، عید غدیر کا دن ہے، تمام مومنین مومنات کے لیے، تمام صاحبان ولا کے لیے، تمام شیعان حیدر کرار کے لیے آج بہت بڑی عید کا دن ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی ایک عظیم نعمت سے اہل اسلام کو، اہل دنیا کو، کائنات کو نوازا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد و ثناء پروردگار سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین۔ حمد ہے اس خدا کے لیے، حمد ہے اس پروردگار کے لیے، حمد ہے اس رب العالمین کے لیے کہ جس نے دین کے کمال کو اور تمام نعمت کو قرار دیا کس چیز میں؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں، بے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ہمیں متمسک کر دیا، ہمیں جوڑ دیا مولا کائنات اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت سے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، ہمیں مولا کائنات کے ساتھ جوڑ دیا، ہمیں اہل بیت اطہار کے سے محبت و عقیدت رکھنے والوں میں قرار دیا، ہمیں شیعان حیدر کرار میں قرار دیا۔ ناظرین بہت بڑی عظیم نعمت، جب بھی دیکھیے جب ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک نعمت ملی ہوتی ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور آج کے دن ناظرین جو ہمیں یہ نعمت ملی ہے، کون سی نعمت؟ ولایت مولا کائنات کی، کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان ولایت مولا کائنات کیا، تمام دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھ لو میرے بعد میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا ولی، میرا وصی اور تمہارا مولا صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات۔ بڑا ہے نام علی، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے۔ ناظرین یہ مولا جو ہمیں ناد علی مظہر العجائب، آئیے آج ناد علی پڑھنے کا، ناد علی کے ورد کا لطف لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب وجد عنا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بے نبوتک یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے ولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اس وقت اگر جشن کا موقع ہوتا، ایک زبردست قسم کا نعرہ حیدری ہوتا، اس وقت ظاہر کے دنوں کی مناسبت سے خوشی کے فیلنگ کا، خوشی کا احساس مختلف ہوتا ہے۔ ناظرین آج جو خوشی ہم اور آپ محسوس کریں، شاید یہ ہم اس نعمت کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ جو لوگ اس نعمت کی خوشی کو محسوس نہیں کر رہے ان کی محرومیت کا کیا ہوگا، یا وہ کیا فیل کر رہے ہوں گے، کس چیز سے وہ محروم ہیں۔ لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو خوشی ہمیں مل رہی ہے، ایسی اور خوشی پروردگار عالم، اس سے بڑی خوشی کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو بس آپ سب کو ہم سب کی طرف سے بہت زیادہ عید مبارک، اور آج کے دن بالخصوص اپنی دعاؤں میں اور اعمال میں، انشاءاللہ نمازوں میں ضرور ہم سب کو ایک دوسرے کو یاد رکھنا ہے۔ پروردگار عالم یہ وبا کے اور یہ غم کے بادل کو جلد از جلد ان کو دور کرے، اور تمام مومنین مومنات کی حاجتیں غدیر کے حوالے سے، اس خوبصورت دن کے حوالے سے، مولا کائنات کے وسیلے سے انشاءاللہ قبول فرمائے۔ ناظرین بلا تاخیر میں چاہوں گی کہ ہماری پیاری سی تسنیم آنٹی جو کہ ہمارے ساتھ سیٹرڈیز کو موجود ہوتی ہیں، اور ہم کچھ وجوہات کی وجہ سے پچھلے سیٹرڈے کو
اس موضوع کو کنٹینیو نہیں کر سکے، لیکن آج جو ہم موضوع ہمارا چل رہا ہے، ظاہر ہے کہ آج کا موضوع تو غدیر کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا، تو غدیر کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور جو ہمارا رننگ ٹاپک ہے آن سیٹرڈے وتھ تسنیم آنٹی، اس موضوع کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے ہم عالمی مذاہب کے حوالے سے، اور ان سے اسلام کا ایک موازنہ، ایک اجمالی جائزہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ تسنیم آنٹی بہت خوبصورت انداز سے یہ آپ کے سامنے پیش کری، میں ویلکم کرنا چاہوں گی، اور میں چاہوں گی کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوکب، آپ کو، ولائٹ ٹی وی کے تمام لوگوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے آج اتنی خوشی کا دن، امیر المومنین کی ولایت کا دن، غدیر خم کے میدان میں جو اعلان ہوا تھا، یہ وہ دن ہے، اور یقیناً اس دن کی خوشیاں جو ہیں ان کا مومنین ہی، آپ صحیح کہا تھا کہ مومنین ہی اس کا بس دل میں حساب کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہیں۔ تو اللہ اس دن کے واسطے سے، اس دن کے صدقے میں ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ یہ لگے کہ ہم غدیری ہیں اور ہم ولایت امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، صرف زبان سے نہیں، پروردگار ہمارے عمل اور کردار میں وہ مسم تمار کی، وہ عماری کی، وہ مقداد اور حذیفہ کی خصلت ان کا پرچھائی دے، کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ غدیری لگ رہے ہیں، یہ غدیری ہیں جو اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں، جس طرح امیر المومنین اور محمد و آل محمد فائز تھے۔ آج کے دن کی بہت ساری تہنیت اور مبارکباد آپ سب کے لیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک تسنیم آنٹی، آج کے دن کی، آج کے خوبصورت دن کی۔ الحمدللہ پروردگار عالم اس دن کو ہم سب کے لیے بہت مبارک قرار دے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مالک کی عطا روح زمانہ غدیر ہے، مالک کی عطا روح زمانہ غدیر ہے، احمد کی دعا میرا خزانہ غدیر ہے، پہنچا کہ وہی آج یہ جبریل پکارے، پہنچا کہ وہی آج یہ جبریل پکارے، پڑھیے جناب حق کا ترانہ غدیر ہے، جس کا ہوں میں مولا ہے علی اس کا بھی مولا، جس کا ہوں میں مولا ہے علی اس کا بھی مولا، میرا یہ سخن سن لے زمانہ غدیر ہے، اور بھیجو درود آج علی پر غدیریو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بھیجو درود آج علی پر غدیریوں، دیکھو نہ اس میں بخل دکھانا غدیر ہے، اور علی علی کی عجب ہوک اٹھی ہے، دل میں علی علی کی عجب ہوک اٹھی ہے، باتیں بس آج ان کی سنانا غدیر ہے، اور ضوء علی وضع ہے سراج منیر سے، ضوء علی وضع ہے سراج منیر سے، انوار قدسیہ کا ٹھکانہ، انوار قدسیہ کا ٹھکانہ غدیر ہے، اور تکمیل دین کا باب علی کی ہے داستاں، تکمیل دین کا باب علی کی ہے داستاں، تاریخ کا اخیر فسانہ غدیر ہے، اور کوکب چمک اٹھے سبھی کیا عید ہوئی ہے، کوکب چمک اٹھے سبھی کیا عید ہوئی ہے، تم آج کوئی غم نہیں کھانا غدیر ہے، مالک کی عطا روح زمانہ غدیر ہے، اور احمد کی دعا میرا خزانہ غدیر ہے۔ اور اس کے ساتھ میں چاہوں گی تسنیم آنٹی بھی آج موجود ہیں، ہم ضرور تسنیم آنٹی سے غدیر کے حوالے سے، مولا کائنات کی ولایت کے حوالے سے درخواست کریں گے مؤدبانہ کہ آپ ضرور کوئی نہ کوئی اپنا کلام کیجیے انشاءاللہ۔ ہاں بالکل، میں اپنا بھی سناؤں گی، اور آج اپنا بعد میں ذرا سناؤں گی، کیونکہ دوسرے شعراء کا بھی یہ حق ہوتا ہے کہ ان کا کلام میرے پاس موجود ہے، اور وہ خود موجود نہیں ہے میرے پاس اس وقت، پاکستان میں رہتے ہیں، اور بڑے شفیق اور بڑے ہی امیر المومنین کے ماننے والا وہ خانوادہ ہے محمد و آل محمد کا، تو ان کا بیٹا بھی بہت اچھی مجالس پڑھتا ہے اور شاعر بھی ہے قصور، اور ان کا خود کا جو ہے انجم خلیق نام ہے، اور مجھے ان کا بہت سارا کلام ہے جو مجھے بہت اچھا لگا ہے، اکثر لگتا ہے۔ آج میں غدیر کے حوالے سے، امیر المومنین کے حوالے سے چند اشعار، کافی اشعار صرف
اپنے سننے والوں کے لیے جی جی کہ ارشاد۔ دنیا تو گردشوں میں گرفتار اور ہے، دنیا تو گردشوں میں گرفتار اور ہے، عشق علی میں وقت کی رفتار اور ہے، دنیا کا اور دین کا معیار اور ہے، دنیا کا اور دین کا معیار اور ہے، ممبر پہ کوئی اور ہے حقدار اور ہے، ممبر پہ کوئی اور ہے حقدار اور ہے، کہتا ہے یہ غدیر سنو قیصران دہر، کیا اچھا شعر ہے کہ کہتا ہے یہ غدیر سنو قیصران دہر، پہنی تھی جو علی نے وہ دستار اور ہے، سبحان پہنی اللہ تھی جو سبحان اللہ۔ علی نے وہ دستار اور ہے، اس جنگ میں ہے نام محمد میرا نصیر، اے دشمن علی میری تلوار اور ہے، اور ہجرت کی شب سکون کی اس نیند نے کہا، ہجرت کی شب سکون کی اس نیند نے کہا، رب کی رضا کا ایسا خریدار اور ہے، اور درویش مرتضیٰ کو زمانے سے کیا غرض، کیا اچھا شعر ہے کہ درویش مرتضیٰ کو زمانے سے کیا غرض، اس کا جہان ثابت و سیار اور ہے، اور عشق علی میں جان کا سودا تو ہو چکا، لاؤ جو کوئی مرحلہ دشوار اور ہے، کیا اچھا شعر ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے بہت عمدہ شعر ہے، اللہ اس کی جزا ان کو دے کہ عشق علی میں جان کا سودا تو ہو چکا، لاؤ جو کوئی مرحلہ دشوار اور ہے، ارشاد حق ہو یا ہو کلام رسول حق، جب بات ہو علی کی تو گفتار اور ہے، جب بات ہو علی کی تو گفتار اور ہے، کی حاجت نہیں ہمیں، عرضی کی اور سوال کی حاجت نہیں ہمیں، ہم جس سے مانگتے ہیں وہ دربار اور ہے، ہم جس سے مانگتے ہیں وہ دربار اور ہے، کہتا ہے یہ غدیر سنو قیصران دہر، پہنی تھی جو علی نے وہ دستار اور ہے، یقیناً اس دستار کا ہم کیا ذکر کریں کہ جو ولایت امیر المومنین کو عطا ہوئی تھی، ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا تھا، اور اعلان کرنے والا بھی اس زمین کا، اس کائنات کا سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم۔ محمد والے محمد عجل فرجہم۔ بے شک بے شک، خوبصورت تسنیم آنٹی، بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام۔ اور آج کے دن ظاہر ہے کہ وہی بات ہے کہ موقع اور مناسبت سے، جو موقع کی مناسبت سے جو بات پیش کی جاتی ہے، اور آج کے دن مولا کائنات کا تذکرہ، غدیر کا تذکرہ، اس کی جو ایک لطف ہے اور اس کو ظاہر کے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ بے شک بے بالکل شک۔ میں ایک جو کل تھوڑا سا میں تسنیم آنٹی بیان کری تھی، کچھ ہم نے سٹارٹ کیا تو تھوڑا سا میں پیش کروں گی۔ غدیر کا جو سما ہو رہا ہے، رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نوعیت کے ایک انوکھے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اپنی تاریخ کا ایک انوکھا ممبر میدان غدیر میں رسول کے حکم رسول سے یہ ممبر تعمیر کیا گیا۔ یہ ممبر جو ہے اونٹوں کے کجاووں سے بنایا گیا، ایک کے اوپر ایک اونٹ کا کجاوا رکھا گیا۔ یہ تاریخ کا انوکھا ممبر تیار ہوا، اور اس پر ایک مرتبہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کے اس انوکھے ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے۔ فراز ممبر ہیں رسول خدا رحمت للعالمین۔ ایک مرتبہ صاحب وما ینطق عن الہوی نے عرش ممبر پر جلوہ افروز ہو کر شکوہ رسالت کے ساتھ سراپا انتظار مجمع کا جائزہ لیا۔ اب یہ مجمع انتظار کر رہا ہے کہ یہ رسول اللہ نے پیچھے والوں کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے اس حکم دیا ہے، جو آگے نکل گئے ان کو پیچھے آنے کا کہا ہے، اور کہا ہے کہ ابھی قیام کیا جائے گا، اور پھر کہا ہے کہ ممبر
تیار کیا جائے. جبرائیل نے آ کے کوئی پیغام پہنچایا ہے اور یہ رسول خدا یہ ایسا پیغام ہے جس کے حوالے سے انتظار نہیں کیا جا سکتا کہ مدینے پہنچ کر یہ پیغام دیا جائے، بلکہ رسول خدا نے سب کو روکا ہے کہ ممبر تیار ہو اور یہیں سے وہ اعلان ابھی اور اسی وقت کیا جائے. سراپا انتظار ہے یہ مجمع، اور رسول خدا شکوہ رسالت سے مجمع کا جائزہ لے رہے ہیں. اور پھر وہی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تقریر صاحب وما ینطق عن الہوی نے ایک مرتبہ شروع کی. ستائش اللہ کے لیے مخصوص ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ستائش اللہ کے لیے مخصوص ہے، اسی کی مدد چاہیے، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ اسی کی ذات پر ہے، توکل علیہ، اور نیز اپنے نفس کی برائیوں اور کردار کی خرابیوں میں اسی سے پناہ مانگتے ہیں. اور جو خدا سے دور ہو جائے اسے کوئی ٹھکانے لگانے والا نہیں ہے. دیکھیں پوری ایک تمہید پیش کر رہے رسول کہ جو خدا سے دور ہو جائے، جہاں تک میں لے جانے جا رہا ہوں وہ خدا کے نزدیک وہ نقطہ وہ ہے جو نقطہ تحت بائے بسم اللہ ہے، جس میں قرآن کریم کا تمام علم، تمام خشک و تر کا علم جس میں سمٹا ہوا ہے، اس نقطے تک، وہ نقطہ جو قرب الہی میں، جو تقرب الہی کے احاطے میں موجود ہے، وہاں تک میں لے کر جا رہا ہوں. اور کہا کہ جو خدا سے دور ہو جائے اسے کوئی ٹھکانے لگانے والا نہیں ہے، اور جس کے ساتھ اس کی توفیق شامل ہو جائے اسے کوئی طاقت راہ سے بے راہ نہیں کر سکتی. میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ ہے اور پیامی ہے. اور اس کے بعد اے لوگو، خدا لطیف و خبیر نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ کسی پیغمبر نے اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی آدھی عمر سے زیادہ عمر نہیں پائی، بس اب تھوڑے ہی عرصے میں داعی اجل کو لبیک کہنے والا ہوں. ہاں، پیام الہی کے سلسلے میں میں بھی جواب دہ ہوں، پیام الہی کے سلسلے میں میں بھی جواب دہ ہوں. کل آپ کے سامنے آیت پیش کی تھی کہ اے رسول اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے فریضہ رسالت کو ادا نہیں کیا. تو رسول فرما رہے ہیں کہ پیام الہی کے سلسلے میں جواب دہ ہوں، اور تم سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی. یہ مت سمجھنا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، جواب دے میں بھی ہوں اور پوچھ گچھ آپ سے بھی کی جائے گی. لہٰذا یہ بتاؤ کہ تم کیا کہو گے. مورخین کا بیان ہے کہ حضرت کے سوال پر 1.5 لاکھ کی چھلکتی ہوئی محفل نے ایک آواز ہو کر عرض کی، نور یزداں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے فرض رسالت انجام دیا، ہمیں نصیحت فرمائی اور لگاتار کوشش کرتے رہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خطابت کا دریا پھر امڈا اور کلیم ایوان قابہ قوسین نے اپنی تقریر دلپذیر کا رشتہ جوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں خدا کے معبود یکتا ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت اور رسالت میں کوئی شک ہے؟ کیا اس کا اقرار کرتے ہو؟ کیا اس کا اقرار نہیں کیا؟ کیا تم اس حقیقت کے قائل نہیں ہو کہ اس کی جنت، اس کی دوزخ، موت کا قانون اور قیامت کی آمد جس میں نہ کوئی شک ہے، نہ شبہ، اور حشر اور نشر برحق ہے؟ پورے مجمع نے ایک بار پھر ہم آواز ہم آہنگ ہو کر کہا، بے شک ہم ان تمام حقائق کو تسلیم کرتے ہیں. ایک مرتبہ جب آوازیں کم ہوئی تو حضرت نے فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا. پھر ارشاد ہوا، میری آواز تب تک پہنچ، رسول کریم میک شور کریں میری آواز تب تک پہنچ رہی ہے. لوگوں نے کہا جی ہاں آپ کی آواز ہم سب تک پہنچ رہی ہے. ایک ایک لفظ دل میں اتر رہا ہے. یہاں رسول کریم ارشاد فرما رہے ایک ایک لفظ مجمع کے دل میں اتر رہا ہے. رسول کریم بار بار پوچھ رہے ہیں میری آواز پہنچ رہی ہے، سب تک میری آواز آ رہی ہے. جب لوگوں نے حامی بھری، ایک مرتبہ رسول کریم نے تقریر کے سلسلے کو جوڑا اور فرمایا، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ رہا ہوں، تم بعد میں آؤ گے. حوض کوثر کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنی کہ صنعاء سے لے کر بصرہ تک کا راستہ ہے، یمن سے لے کر شام تک کا درمیانی فاصلہ، اور اس کے نقرے جام و ساغر کا کیا شمار، جیسے آسمان کے تارے. سبحان اللہ، جیسے آسمان کے تارے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان 2 گراں بہا قدر چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو.
اس موقع پر مجمع میں کسی شخص نے پکار کر کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دو گراں بہا چیزوں سے، ان ثقلین سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ ہے، ایک بیش قیمت چیز تو اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک سرا خدا عز و جل کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ، اسے تمہارے اس سے تھامے رہو تاکہ گمراہ نہ ہونے پاؤ، اور دوسری گراں باں شے میری اطرت ہے، اور خدا لطیف و خبیر نے مجھے بتایا ہے کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچنے تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، الگ نہیں ہوں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ان دونوں کا اتحاد دائمی ہے، تم ان سے آگے نکلنے یا ان سے پیچھے رہنے کی کوشش نہ کرنا، اس کوشش میں ملیا میٹ ہو جاؤ گے، اگر ایسی کوشش بھی کی تو تباہ ہو جاؤ گے، ملیا میٹ ہو جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر جتنا اونچا کر سکتے تھے اونچا کیا، اور اس کے بعد اس عظیم الشان اجتماع سے خطاب فرمایا۔ ایک مرتبہ رسول خدا ممبر پر مولا کائنات کے ساتھ تشریف فرما ہے، مولا کائنات کا ہاتھ جتنا بلند کر سکتے تھے بلند کیا اور فرمایا، ایھا الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں بتاؤ تو صحیح مومنین پر خود ان سے زیادہ کس کو اختیار حاصل ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ سن کر فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى کے رازدار نے فراز ممبر غدیر سے اعلان فرمایا، ان اللہ مولائی، بے شک اللہ میرا مولا ہے، اور انا مولا المؤمنین، اور میں ایمان والوں کا مولا ہوں اور خود ان سے زیادہ ان پر اختیار رکھتا ہوں، وَأَنَا أَوْلَىٰ بِهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ، فمن، اب وہاں پر میں اللہ میرا مولا، میں ایمان والوں پر ان سے زیادہ ان کے نفوس پر اختیار رکھتا ہوں، حق رکھتا ہوں، پس فمن کنت مولا ہو فعلی مولا، پس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا، مگر احمد حنبل کا اصرار ہے کہ 3 دفعہ نہیں بلکہ کئی بار اس جملے کو دہرایا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، اب ایک مرتبہ یہ اعلان کیا اور دعا فرمائی، اللہم وال من والا ہو، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اسے دوست رکھ، وعاد من عادا ہو، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن جا، اور علی کی کمک کرنے والوں کی مدد فرما، جو علی کی مدد کرے تو اس کی نصرت فرما، اور جو لوگ علی سے روح گردانی کرے تو ان سے بھی منہ موڑ لے، اور اے پالنے والے علی جدھر رخ کرے تو حق کو بھی اسی طرف، یہ دیکھیے تاریخی جملے، علی جدھر رخ کرے تو حق کو بھی اسی طرف پھیر دے، وَأَدْرِ الْحَقَّ مَعَهُ، ہائی سودار، جہاں علی جائے تو حق کو بھی ادھر پھیر دے۔ پھر ارشاد ہوا، دیکھو جو لوگ اس وقت حاضر ہیں وہ اس بات کو ان افراد تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے، جس نے یہاں سن لیا ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کہ کہو ہم آپ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں، پیمان باندھتے ہیں، زبان دیتے ہیں، ہاتھ سے بیعت کرتے ہیں، یعنی ہم زبان دیتے ہیں، پیمان باندھتے ہیں اور ہاتھ سے بیعت کرتے ہیں، اور اس ضمانت کو ہم اپنی اولاد اور اپنے خاندان تک پہنچائیں گے۔ یہ نہیں کریں گے فقط ہم نے پیمان باندھا اور عہد کیا اور بیعت کی، نہیں، یہ بھی وعدہ کرو کہ اپنی اولاد اور خاندان والوں تک پہنچاؤ گے، نیز اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں کرو گے، اس کو چینج نہیں کرو گے، آپ ہمارے اس اقرار و اعتراف کے گواہ رہیں، اور اس کے لیے خدا کی گواہی کافی ہے۔ پھر حضرت کا ارشاد ہوا، لوگوں میں نے جو کچھ کہنا ہے اسے دہراؤ اور علی کو امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے سلامی دو، قولوا ما قلت لکم، جو کچھ میں نے کہا ہے اسے دہراؤ، قولو، اور پھر علی کو
امیر المومنین کی حیثیت سے سلامی دو، سلام پیش کرو۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اس آخری جملے کے ساتھ ہی لوگ جوق در جوق ممبر کی جانب بڑھے۔ سارے مجمع نے یک آواز ہو کر عرض کی، بسر و چشم ہم دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم بجا لائیں گے۔ اور پھر تمام حاضرین نے مبارک سلامت کے شور میں علی ابن ابی طالب کی بیعت شروع کر دی۔ سب سے پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ طلحہ اور زبیر یہ پہلے تھے کہ جو آگے بڑھے اور مولا کائنات کو سلامی پیش کی اور ان کی بیعت کی۔ باری باری ہر شخص نے بیعت کرتے ہوئے تبریک پیش کی، اور یہ جشن اپنی پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ 3 دن تک میدان غدیر میں منعقد رہا۔ اب اس موقع پر، اسی اثنا میں کہ جشن جاری ہے، مولا کائنات کو تبریک پیش کی جا رہی ہے، مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، سلامی پیش کی جا رہی ہے، اور اسی اثنا میں ایک مرتبہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، یہ پیغام الہی رسول خدا تک پہنچایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج اس اعلان کے ساتھ اب دین مکمل ہو گیا۔ دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے جملہ یہ تھا، تھوڑے دیر پہلے وحی الہی یہ تھی کہ یہ اعلان نہیں کیا تو فریضہ رسالت ادا نہیں کیا۔ اب یہ پیغام پہنچایا، لوگ سلامی دے رہے ہیں، علی کی ولایت کے اعلان کو قبول کریں، وہاں آواز پروردگار آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب اس نعمت کے بعد کسی اور نعمت کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج جو اسلام کہ جو ولایت علی سے مخلوط ہے، کہ جو ولایت علی سے جدا نہیں ہے، اس اسلام سے اللہ راضی ہو گیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کا بڑا دن ہے، غدیر کا دن ہے۔ آپ سب کو ایک بار پھر اور تھوڑی سا موقع تو تھوڑا سا میں اور پیش کروں گی انشاءاللہ، لیکن اس وقت میں چاہوں گی کہ تسنیم آنٹی تھوڑی سی بات کر کے، اور جو ہم تھوڑا سا چاہ رہے ہیں کہ موضوع کے حوالے سے جو ہمارا موضوع تھا، مختصر ترین ہم اس پہ تھوڑی گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بڑا اچھا، بہت عمدہ منظر کشی کی ہے۔ میں خود اس وقت لگ رہا تھا کہ غدیر کے میدان میں موجود ہوں۔ کیا اچھا انداز تھا اور الفاظ تھے، اور اس ہوا یہ کہ اپنا وہ عنوان اور جو تمام چیزیں تھیں وہ ساری تو اس وقت پس پش رہ گئی ہیں۔ اب اس وقت کچھ نئی چیزیں دماغ میں آ رہی ہیں، میں اس کو کوشش کرتی ہوں اپنے عنوان سے ریلیونٹ کرنے کی کہ اگر ہو جائے تو اچھا ہے۔ کہ مجھے یہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے ادیان عالم یا مذاہب عالم کا اوپر گفتگو کی تھی نا، اور پھر اس کے بعد ایک مذہب کے بعد دوسرا، اور پھر یہ انسان کے بنائے ہوئے مذہب، اور اس کے اندر جہاں جہاں پہ نقص اور کمی نظر آئی اس کے اوپر بھی بات کی تھی، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ اکملت لکم دینکم کی جو یعنی دین کی تکمیل کی جو آیت اتری تھی یا جو ضرورت محسوس ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے خالق سے بڑھ کے کون ہے جو انسانی کی خصوصاً ہدایت کی جو ضرورت کو نہ محسوس نہ کر سکے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ اتنے مذاہب جو ہے نا انسان کو جو گھیرے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انسان کو صحیح راستہ نہیں مل رہا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جانے والا جو تھا نا وہ آنے والے کی نوید دیتا تھا، ہر آنے والے کی نوید دیتا تھا، ماننے والے جو تھے وہ اس کو مانتے نہیں تھے، اور جو مانتے جنہیں نے مانا انہوں نے بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے ظاہر سی بات ہے دین حق جو ہے اس سے وہ وابستہ رہے۔ میں جتنے انبیاء گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، یا وہ تمام لوگ جن کو ہم دین حنیف سے جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ میرا عنوان یہی ہے کہ مذاہب عالم اور اسلام، تو اس میں نے 2 طرح کے مذاہب کا ذکر کیا تھا کہ ایک ابراہیمی ہے اور ایک غیر ابراہیمی۔ تو میں نے ابراہیمی مذاہب کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور غیر ابراہیمی مذاہب پر بہت سرسری سی نظر ڈال سکی تھی کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے، اور یہ اس کے باوجود یہ 5واں پروگرام ہے۔ تو بہرحال میں یہ چاہوں گی کہ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے، میں اسی کڑی کو جوڑ کے یہ بتاؤں کہ ہوا یہی کہ چاہے وہ
جو مذاہب یعنی الوہی نہیں ہے، یعنی خدا کی طرف سے نہیں تھے، اور اس کے باوجود خدا کے ہوتے ہوئے بھی اس کو مسخ کیا گیا. تو جو انسان کے بنائے ہوئے تھے، جس کے اندر تمام مذاہب کا میں نے ذکر کیا، تمام سے مراد وہ تمام مذاہب کہ جو قدیم تھے اور جن کے ماننے والے زیادہ بڑی تعداد میں موجود تھے، کہ ہندوازم ہے اور بدھزم ہے اور وہ سارے، میں اس کا ذکر کر چکی ہوں. میں یہودیت کے اوپر بات کر رہی تھی، اور جب میں یہودیت پہ بات کر رہی تھی تو میں یہی دیکھ رہی تھی کہ قوم، جب میں دیکھتی ہوں کہ بن پر اتنے انبیاء آئے اور اس قوم کو بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتی، وہ ناشکری رہی. اور اس کے پاس حد یہ ہے کہ آسمان سے من و سلوہ تک آیا. اور ان کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ یہودیت کا عقیدہ کیا ہے، مذہب کیا ہے. ایک آخری چیز اور بتا کر اور پھر مسیحت کو تھوڑا سا بتاؤں گی آج، کیونکہ غدیر کے حوالے سے نا دل چاہ رہا ہے کہ ہم میدان غدیر میں ہی موجود رہیں تو اچھا ہے. تو کیونکہ پھر اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا تو وہ انشاءاللہ مباہلے پہ ہوگا، اور جب تک یقیناً دین محمد آ چکا ہوگا میری گفتگو کے حوالے سے اور پھر ہم مباہلہ کے میدان میں انشاءاللہ اپنے ان بزرگوں، ان سرداروں کو دیکھیں گے جو وہ کر رہے ہوں گے. تو بہرحال بتانے کا مطلب ہے نا، اب یہ جو تھے بنی اسرائیل جو تھے یہ مانتے بھی تھے، نہیں بھی مانتے تھے، بہت جلد اپنی بات سے پھر جایا کرتے تھے. ان کے جو قرآن میں بھی سورے موجود ہیں، بہت زیادہ جو ذکر ہے جس نبی کا وہ ہے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا، یہ یہودی جو تھے یہ شریعت موسیٰ کو فالو کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ شریعت موسیٰ کو فالو کرتے رہتے تو ان میں اور دین حنیف کے ماننے والوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے اپنے یعنی بات یہی ہوتی ہے، یہی بات کہ جس کو مانا جا رہا ہے نا اسے مان تو رہے ہیں لیکن اس کی نہیں مان رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خبر دی تھی کہ اب اس کے بعد عیسیٰ آئیں گے. تو عیسیٰ جو آئے تو ان کے سلسلے میں یہودیوں نے، سب کو پتا ہے کہ ان کو حد یہ ہے کہ قتل تک کر دیا گیا تھا، سولی دینے کی کوشش کی گئی. تو ایک بات اور بتاؤں کہ کیونکہ بچے اسٹوڈنٹس اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تم شریعت موسوی کو مانتے تھے اور تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ مشرک ہیں؟ اصل میں نا یہ شریعت موسوی کو مانتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ کیونکہ ایک وقت میں کئی نبی بھی ہوتے تھے، لیکن رسالت جس سے ملتی تھی اس کی ہی شریعت اور اسی کی کتاب کو فالو کیا جاتا تھا. تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک علاقے میں عزیر بھی تھے. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کا بھی قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے مختلف جگہوں پر. اچھا، اور یہ جو تھے حضرت عزیر، یہ ان کا بڑا عمدہ، بڑا اچھا واقعہ ہے، یعنی عبرت حاصل کرنے والا واقعہ ہے، جس کا یعنی یہ بھی بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یہ اولاد میں سے تھے. یہ بھی شریعت موسیٰ عالم تھے، یعنی حضرت عزیر کی الگ کوئی شریعت نہیں تھی. تو بہرحال آپ نے جو مشرکانہ جو حرکات لوگ کر رہے تھے ان سے باز آنے کی تنبیہ کرتے رہے، اور ان کا جو واقعہ ہے سورہ بقرہ میں جو ہے، بس میں اس کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے حضرت عزیر علیہ السلام، اور وہ بستی جو تھی وہ اجڑی ہوئی تھی، بہت اجڑ چکی تھی، یعنی ویران ہو چکی تھی، اور اس کی جو چھتیں تھی نا وہ چھتوں کے بل گر پڑی تھی، اور لوگ جو تھے وہ وہاں کے ختم ہو چکے تھے. تو انہی نے ایک دم سے بے اختیار اس بستی کو دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ، یعنی اس بستی کے لوگوں کو کس طرح تو موت کے بعد زندہ کرے گا. ان کے دل میں یہ خیال آیا اور ان کی زبان پہ یہ کچھ لفظ آئے، اور بس اسی حالت میں پروردگار عالم نے نا انہیں موت کی نیند سلا دیا حضرت عزیر علیہ السلام کو.
اور یہ پھر تقریباً 100 سال کے بعد ان کو زندگی عطا کی گئی. دوبارہ اٹھے, سوال ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, یہاں تم کتنے عرصے ٹھہرے ہو زید؟ کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اچھا تم 1 دن یا اس سے بھی کم, تمہیں معلوم ہے کہ تم 100 سال ٹھہرے ہو. تو وہ حیران ہوتے ہیں جیسے نیند سے کوئی بیدار ہوتا ہے. کہتے ہیں تم اپنی ذرا غذا اور پانی کو دیکھو, وہ صحیح تھا, صحیح حالت میں 100 سال گزرنے کے باوجود, تو وہ بالکل ٹھیک حالت میں تھا. تو پھر انہوں نے اپنے سواری کے گدھے کو دیکھا, تو کہا ذرا اس کی طرف دیکھو. دیکھا تو اس کی ظاہر سی بات ہے 100 سال میں ہڈیاں تک اس کی گل سڑ کر بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی. اور پھر پروردگار نے حضرت عزیر کی آنکھوں کے سامنے اس کے اوپر اس جانور کے اعضاء و جوارے کو ٹھیک کیا اور اس کے ہڈیوں کو گوشت چڑھایا, اور پھر دوبارہ سے اس کے بال اور کھال نکل آئی, اور پھر اس میں دوبارہ سے روح پھونکی گئی اور وہ زندہ ہو گیا. جب وہ زندہ ہوا تو ایسی بات ہے کہ حضرت عزیر جو تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ تو جس طرح چاہے پیدا بھی کر سکتا ہے, مار بھی سکتا ہے, بنا بھی سکتا ہے, بگاڑ بھی سکتا ہے, یہ سب تیرے اختیار کی باتیں ہیں. اچھا یہ بڑا اہم واقعہ تھا, اور اس واقعے کے اہم ہونے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ ایک انسان پر ایسا ایک واقعہ گزرا کہ وہ 100 برس تک اس طرح. دوسری ایک بات یہ ہوئی کہ یہ جس علاقے میں رہتے تھے نا, ظاہر سی بات ہے وہ علاقہ بدل چکا تھا, وہ لوگ بدل چکے تھے. حد یہ ہے کہ یہ تو جوان تھے اور جو ان کے بچے تھے نا وہ ان سے زیادہ بوڑھے تھے. تو جب آپ اسی بستی میں پہنچے, اور جب اس بستی میں پہنچے کسی طریقے سے, تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت تھی جو ان کے زمانے کی تھی. تو انہوں نے جا کر کہا کہ میں اپنا گھر ڈھونڈ رہا ہوں, اپنا گھر تلاش کر رہا ہوں. تو اس عورت کو جب انہوں نے بتایا, کچھ نام لیے, تو کہا یہ تو تم بہت پرانی باتیں کر رہے ہو, تم کون ہو, کب کے ہو؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا. تو اس نے کہا کہ اچھا تم فلاں ہو. تو اس عورت نے منادی کایا لوگوں کو. تو جب ان کے گھر پہ گئے تو اور لوگ بھی آئے اور جمع ہو گئے. تو ان کو یعنی ان کو پرکھنے کے لیے کہ یہ عزیر ہیں یا نہیں, وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ کتابیں ان کو یاد تھیں, حفظ تھیں, اور وہ کیونکہ کئی کتابوں کا وہ مجموعہ تھا, وہ کسی اور کو یاد نہیں تھی. تو انہوں نے سنایا, تو پھر یہ ہوا کہ ہاں ان خاتون نے جو بوڑھی تھی انہوں نے کہا یہ عزیر ہے, یہ عزیر ہے. اور اس کے بعد سے بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ ہدایت پاتے, انہیں خدا کا بیٹا کہنے لگے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی, اصل میں سب سے پہلا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو پہلا پیغام دیا ہے وہ توحید کا دیا ہے. اور یہ جو توحید کا یا غیب کا پیغام ہے نا, یہ بنیاد ہے تمام عقیدوں کی. اگر یہ ذرا سا بھی گڑبڑ ہو, متزلزل ہو نا, تو سارے عقیدے جو ہے نا وہ ذرا سی دیر میں نا ریت کی ڈھیر کی طرح نا ختم ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے بنی اسرائیل یا جس طریقے سے دوسرے وہ ہوئے, پہلے اس بات پہ بھروسہ انسان کر لے کہ ایک خالق ہے. اور یہی وجہ ہے میں امیر المومنین کی بھی جو کہیں بھی باتیں یا خطبات پڑھتی ہوں نا, کس قدر خوبصورت انداز جو ہے نا وہ توحید کا درس ہے. توحید کو کتنے کتنے طریقوں سے بیان کر رہے ہیں امیر المومنین کہ جس سے معرفت جو ہے نا, اور یہ معرفت جو ہے اگر یہ حاصل ہو جائے تو پھر چاہے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوں, پھر خدا کا بیٹا نہیں کہے گا انسان, بلکہ یہ کہے گا کہ وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم اور حوا کو بھی پیدا کر سکتا ہے, اور اگر وہ چاہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے. اس لیے کہ بنانے والا وہ ہے, وہ بدیع ہے, یعنی وہ بنانے کی ایجادات سے واقف ہے. بے شک وہ خالی ایک طریقہ کار سے نہیں واقف ہے کہ مٹی اور دو جنس کے ملاپ سے بچے کیا دنیا میں ظہور ہو. نہیں, اس نے بتایا کہ ایک طریقہ کار یہ ہے, اور یہی طریقہ کار جو ہے یہ عام ہے, لیکن میرے لیے جو ہے نا
یہ کوئی وہ نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، وہ ہے مشکل نہیں ہے کہ میں جس طریقے سے چاہوں اس طرح پیدا کر سکتا ہوں. تو توحید اور توحید کے بعد ماد، بنی اسرائیل کے بہکنے کی وجہ توحید اور ماد دونوں تھا. ماد یہ کہ کس طریقے سے قیامت ہوگی، اب دوبارہ کیسے بوسیدہ ہڈیوں کو وہ پیدا کرے گا. ارے بھائی جو ایک مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، بالکل وہ جو امیر المومنین کا قول ہے کہ تم ایک حقیر قطرے سے پیدا ہوئے ہو، تمہاری بساط کیا ہے. تو جو اس سے ایک جیتا جاگتی مخلوق اور انسان بناتا ہے، تو جس کے خلق کرنے پر وہ خود فخر کرتا ہے، وہ اسی زمین سے بوسیدہ ہڈیاں ڈال سکتا. تو بتائیے کہ تمام لوگوں، تمام اور یہ جو ولایت امیر المومنین ہے نا، اس کی بھی اسی لیے ضرورت ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین یا شریعت میں یا قرآن میں یا توحید کے پیغام میں کوئی منمانی نہ ہونے لگے، کوئی مین میڈ چیز نہ داخل ہو. کیونکہ جہاں پر شریعت کے اندر انسانی عقل کے حساب سے چیز داخل ہوگی، وہیں پر انسان کے بہکنے کا بہت زیادہ امکان ہے. اسی لیے اس نے ہدایت کا کام اپنے حوالے لیا ہے، اپنے ذمے لیا ہے. تو یہاں پر یہ جتنی بھی یعنی ہم جتنے بھی ابراہیمی مذاہب کو دیکھتے ہیں، اسلام کے علاوہ ایک مسیحیت ہے اور ایک یہودیت کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اب یہ اتنی تعداد میں کیونکہ دنیا میں موجود نہیں ہے. اور میں نے اس زمین کا ذکر کیا جو اسرائیل میں ہے، جو ان کے لیے انتہائی مقدس ہے، دیوار گریا کا، ہیکل سلیمانی کا، تابوت سکینہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو جن سے یہودیت کا بہت زیادہ واسطہ ہے. لیکن یہ ہمارے بھی تبرکات ہیں، اس لیے کہ وہ تمام انبیاء جن کے حوالے دیے جاتے ہیں، ہم بھی ان انبیاء پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ان کی چیزوں اور ان کی آئی ہوئی کتابوں کو مقدس بھی مانتے ہیں. ہم اس شریعت کو نہیں فالو کرتے کہ وہ شریعت اب موجود نہیں ہے، اب اس کے بعد ایک دوسرا صاحب شریعت آخری پیغمبر آ گیا تھا. تو ہمارے یعنی اور یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ جو ان کی کتابوں کے اندر، بائبل میں، تورات میں یہ موجود تھا کہ ایک آئے گا، آنے والے کی نوید تھی. تو اسی طریقے سے ہم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسالت اور نبوت کا یعنی ختم نبوت کی مہر لگ گئی. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی تا قیام قیامت. لیکن امامت کے در جو ہے نا وہاں سے کھلے ہیں. اور یہ امامت جو ہے نا، یہ ایک رسالت سے ہی رابطہ رکھے ہوئے چیز ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے اعلان کیا کہ دیکھو یہ اعلان کر دینا، ورنہ ساری شریعت جو ہے، کیونکہ مطلب کہنے کا کیا ہے، ہم ماضی پر نظر ڈالیں. یہ جو پرانے قصے ہیں نا، پرانے پیغمبروں کے قصے جو ہیں، یہ قصے درس، یہ عبرت ہے. یہ عبرت یعنی ان قوموں کے لیے کہ جو تھے ٹھیک اور اس کے بعد یعنی انہی نے اپنے کو آنے والے وقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا، اور وہ پھر اس سے منکر ہو گئے، اور اس کے منکر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی منمانی کی. دین میں اپنی سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے، دین میں کسی چیز کی بھی عبادت ہو، ولایت ہو، رسالت ہو، منمانی نہیں ہے، حکم الہی ہے جس پر عمل کرنا ہے. تو ان کے یہودیوں کی جو مؤثر شخصیات ہیں، وقت دیکھو ذرا، تو اس میں بہت سارے ابراہیم، اسحاق اور سارے پیغمبر جو ہیں وہ تھے. مسیحت کو صرف شروع کر کے اور اس کے بعد تمہارے حوالے کر دوں گی کہ وقت کم ہے، کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا دور ہوتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں، یعنی ان کے نام لیوا جو ہیں، ان کے نام سے جو اپنے کو منسوب کرتے ہیں، وہ ان کے یہاں تثلیث یا جس کو کہتے ہیں ٹرینٹی کا عقیدہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا مذہب جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے 3 پر، یعنی اب، باپ
بیٹا اور روح. روح جس کو وہ ڈیوائن انرجی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو روح پھونکی جاتی ہے، ہولی اسپرٹ جس کو ہم کہہ لیں. تو یہ اس پر یعنی ان کا عقیدہ خاص جو ہے وہ اسی پر ہے، اور ان کا کہنا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جتنا بھی یعنی تکلیفیں اٹھائیں اور ان کا جو خون ہوا، اس سے تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بات ایسی ہے جو تمام مذاہب کے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہر شخص اپنے فعل کا ذمہ دار ہے. ہاں شفاعت ہوتی ہے، لیکن شفاعت اسی صورت میں ہوتی ہے جب ماننے والا جو ہے وہ کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی کر دے، تو پھر یہ اللہ کا اور اس کا اور شفاعت کرنے والے کا کام ہے. تو دنیا میں سب سے زیادہ جس مذہب کے لوگوں کی آبادی ہے وہ عیسائی ہیں، سب سے زیادہ. یعنی آبادی والے یہ جو ہیں یہ مسیحیت سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور عبرانی زبان میں یسوع جو ہے نا ان کا نام تھا، اور جس کے معنی سید یا سردار کے ہیں. اور جب یہ عربی لفظ بنا، عبرانی سے عربی میں آیا، تو وہیں سے یہ عیسیٰ بنا. ٹھیک ہے. تو حضرت اور یونانی میں پھر اس کو کرائسٹ کہا گیا، یعنی جو مسیح کا مترادف ہے، سیم وہ ہے. اچھا، ان کی پیدائش کا سب کو پتا ہے کہ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے ان کی ولادت کے حوالے سے. بیت الحم کے مقام پر ہوئی، جو وہاں پر فلسطین میں ہے. اور حضرت مریم نے لوگوں کے یہ جو لوگوں نے تانے دینا شروع کیے تھے ان کو، اور ان کی عصمت پر انگلی اٹھائی تھی، تو اس کے حوالے سے وہ پھر اپنے بیٹے کو لے کر ایک اور مقام تھا بیت الحم سے دور، ناصرہ، وہاں چلی گئی تھی، اور وہیں پر انہوں نے پرورش کی تھی. اور وہیں پہ جب یہ کچھ سال تو ان پر انجیل نازل ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ ہم کیونکہ میدان غدیر میں واپس جانا چاہیں گے، بلکہ ہم موجود وہیں ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی گفتگو کا یعنی گفتگو ختم بھی اسی پہ کریں. تھوڑا سا عیسائیت کا میرا خیال ہے تھوڑا سا اور بتا دوں، اور اس کے بعد میں اپنا کلام اس پر وہ کر دوں گی. تو بہرحال یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے، اور ان کے 12 ساتھی، بڑی عمدہ تعداد ہے 12، غور کرنے والوں کے لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کے ساتھ وہ 12 اپنے دوستوں حواریوں کے ساتھ فلسطین کے قریے میں گھومتے رہے، اور یہودیوں کو دین حق کی تعلیم دیتے رہے. کیونکہ ہر جس کو بھی پروردگار نے بھیجا ہے نا، اپنا نائب، اپنا نبی، اپنا رسول بنا کر، اس کا کام یہی ہے کہ حق کی جانب بلایا جائے. تو بہرحال پھر یہ جو ان کے زمانے میں جو غریب اور مظلوم طبقہ جو تھا، جو یہودی سرمایہ دار جو تھے نا، یا ان کے جو مذہبی پیشوا تھے، ان کے جبر اور استبداد کی وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان تھے. وہ آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، اور وہ ایسا جمع ہونا شروع ہوئے کہ ان کو ایسا لگا کہ حضرت عیسیٰ کی ذات میں کوئی نجات دہندہ آیا ہے، کوئی مسیحا آیا ہے، جس بشارت ان کی کتاب تورات میں دی گئی تھی. تو بہرحال پھر حضرت عیسیٰ پر پھر مذہبی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، کیونکہ وہ ان چیزوں کو برا کہتے تھے کہ اس جو مظلوم جو لوگ ہیں وہ ان کے پر جو جبر کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے انہیں سزائے موت کا حکم ہوا. اور جب یہ سزائے موت کا حکم سنایا گیا، تو یہودی اور عیسائی دونوں مذاہب کے لوگوں کا یہ کہنا یا سمجھنا ہے کہ انہیں مصلوب کر دیا گیا. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس حوالے سے ہماری ہدایت کی کہ نہ آپ قتل کیے گئے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھایا گیا، بلکہ دشمنوں نے آپ کے دھوکے میں کسی دوسرے شخص کو مصلوب کیا ہے، اور آپ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یقیناً عیسیٰ جو ہیں، ہم انتظار میں ہیں کہ جب ہمارے یعنی سلسلہ ولایت کے آخری امام جب آئیں گے پردہ غیبت سے، تو عیسیٰ بھی آئیں گے، اور عیسیٰ آ کر ان کی پیش امامی میں نماز پڑھیں گے. اور وہ کتنا اچھا وقت ہوگا کہ جب ہمارا نجات دہندہ بھی آ جائے گا، اور دنیا جو ہے وہ کفر
پاک ہو جائے گی. یہی آج کا دن غدیر کا دن ہے کہ جس دن مولائے کائنات کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ آج سے ولایت کا سلسلہ شروع ہوا ہے. نبوت اور رسالت کا ختم ہوا ہے، اور اسے ختم مت سمجھو بلکہ اسی کی ایک برانچ، کیونکہ سارے محمد ہیں، یہ سب محمد ہیں، ان کے بے شک. منصب میں فرق پڑا ہے. تو میں چند اشعار اگر اجازت ہو تو اپنی کہے جی ہوئے جی کچھ ضرور. بالکل. تو غدیر کے حوالے سے، امیر المومنین کے حوالے سے، بس زیادہ نہیں تاکہ تمہیں بھی وقت ملے کچھ کہنے کا، کہ پہلا شعر ہے کہ عارف کو دی سعادت عرفان یا علی، عارف کو دی سعادت عرفان یا علی، آئے نہ کیسے وجد میں وجدان یا علی، آئے نہ کیسے وجد میں وجدان یا علی، دھڑکن سے لکھ رہی ہوں میں دیوان یا علی، دھڑکن سے لکھ سبحان رہی اللہ. ہوں دیوان یا علی، ہو آپ کی جو شان کے شایان یا علی، ہو سبحان اللہ. آپ کے شایان یا علی، ہے رہ گزارے فیض دو عالم نجف کی خاک، ہے رہ گزارے فیض دو عالم نجف کی کیا بات ہے. خاک، سبحان اللہ. سبحان اللہ. طرز نمود جوہر انسان یا علی. اور یہ سبحان ہمیں اللہ. مصرع دیا گیا تھا کہ بولے نہ کیوں غدیر کا میدان یا علی. اس پر میں نے کہا کہ سرکار کائنات کی مشکل کشائی کو، سرکار کائنات کی مشکل کشائی کو، بولے نہ کیوں غدیر کا میدان یا علی، سبحان بولے نہ اللہ. کیوں یا علی. یا علی. میدان یا علی. اور تعلیف نسخہ مودت کے واسطے، تعلیف نسخہ مودت کے واسطے، مضمون کا تھا بس یہی عنوان یا علی، یا مضمون کا علی. عنوان یا علی. یہ بھی ایک طویل میرا وہ ہے، اور اس کا آخری شعر سنا کر بس اجازت چاہوں گی کہ اب بھی جدار کعبہ سے آواز آتی ہے، اب بھی جدار کعبہ سے آواز آتی ہے، کعبہ ہے اب بھی چاک گریبان یا علی، سبحان اللہ. کعبہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاک گریبان یا، وہ بند کرنے کی پوری کوششیں کی، وہ آج بھی میرے مولا کی آمد کی خبر دے، وہ دیوار جو سبحان ہے وہ اللہ. خبر. تو بے بہت شک. بے شک. اللہ کرے کہ آج کے دن کے واسطے سے سب کی دعائیں پوری ہوں، اور یہ جو دین مکمل ہوا ہے نا، پروردگار اس مکمل دین پر کرنے کی ہمیں صدقے میں محمد و آل محمد کے اور ولایت علی ابن ابی طالب کے. بہت شکریہ. بالکل بالکل. الہی آمین انشاءاللہ. ایک مرتبہ آپ یہ جو آخری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت بڑی جب ہوتا ہے نا کہ ایک تقریب کر دی گئی، اور اس کے بعد رسول کریم اور مولا کائنات کی ملاقات، وہ تو تھوڑا سا میں بیان کروں گی اور پھر ہم اجازت چاہیں گے ناظرین. رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک مرتبہ جب اعلان کر چکے، ایک مرتبہ مولا کائنات کو اپنے قریب بلایا اور اپنا خاص امامہ حضرت کے سر پر باندھا اور ارشاد فرمایا، اے علی، امامے عرب کے تاج ہوتے ہیں. اور جو امامہ، یہ خاص امامہ تھا جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا، جس کا نام صحاب تھا، جو آپ نے مولا کائنات کو پہنایا، آپ کے سر پر باندھا. ابن شازان کی روایت کے مطابق سرکار دو جہاں نے اپنے دست مبارک سے امیر المومنین کے سر اقدس پر امامہ باندھا، جس کا ایک کنارہ پیٹھ پر لٹکا دیا اور دوسرا سامنے کندھے پر ڈال دیا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا، اے علی ذرا پیچھے تو مڑیے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے حکم کی تعمیل فرمائی، پھر ارشاد ہوا ہوتا ہے نا کسی کو تیار کیا، آپ آگے سے بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے بھی دیکھ رہے ہیں، کیسا امامہ لگ رہا ہے، مولا کائنات کیسے سج رہے ہیں اس امامے میں جو خود رسول خدا کا امامہ ہے. فرمایا، اے علی ذرا پیچھے تو مڑیے. مولا کائنات نے حکم کی تعمیل فرمائی، پھر ارشاد ہوا، اچھا اب میری طرف دیکھیے. امامت کے چاند نے اپنا چہرہ آفتاب رسالت کی طرف کر دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھری نگاہوں نے مولا کائنات کو سر سے پاؤں تک دیکھا.
اور پھر حضور نے خلوص سے سجے ہوئے لہجے میں ارشاد فرمایا، اے علی، ملائکہ کے تاج بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے گویا غدیر میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان، اور یہ خوشی کس انداز سے، کن محبت بھری نگاہوں سے رسول خدا مولا کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول خدا فقط، یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گی، فقط مولا کائنات کو نہیں دیکھ رہے، مولا کائنات کی شخصیت میں پنہا اسلام کے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں، اسلام کے دوام کو دیکھ رہے ہیں، اسلام کے قیام کو دیکھ رہے ہیں، علی کے وجود میں ظہور امام کو دیکھ رہے ہیں، علی کے وجود میں اس وقت کو دیکھ رہے ہیں کہ جب تمام دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، علی کے وجود میں اس وقت کو دیکھ رہے ہیں کہ جب عدل کا قیام ہوگا اور ظلم و جور کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں ظہور امام زمانہ دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ آج روز غدیر، عید غدیر کے دن ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق دے، ہم پر یہ کرم فرمائے، ہم پر یہ رحم فرمائے کہ ہمیں یہ توفیق حاصل ہو کہ ہم بھی ظہور امام زمانہ کے موقع پر اپنے وقت کے امام کی آواز پر لبیک کہنے کے قابل ہو سکے انشاءاللہ۔ وہ قابلیت عطا کر دے، وہ علم عطا کر دے، وہ عمل عطا کر دے، وہ زہد عطا کر دے، وہ صبر عطا کر دے، وہ تقوی عطا کر دے، ایمان کو مضبوط کر دے، یقین کو کامل کر دے۔ پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں ہمیں سعادت اور خیر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تسنیم آنٹی، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورتی سے موضوع کو، آج کے دن کی ہماری جو غدیر کی گفتگو، تو آپ نے صحیح کہا کہ آج کے دن غدیر کے میدان کو نہیں چھوڑا جا سکتا، تب اسی میدان میں آپ نے بہت خوبصورتی سے جو ہمارا موضوع تھا عالمی مذاہب کے حوالے سے، اس کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے آپ نے سمیٹا اس میدان کے اندر، الحمدللہ۔ پروردگار عالم آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگین ہم سب کی طرف سے آپ سب کو بہت زیادہ عید مبارک، ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔